ان سے سوال جواب جیسے مسلمانوں کے یہاں ہوتا ہے نا کہ سوال پوچھے جائیں گے، اور پھر کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہیں سے ہتھوڑے پڑھنا شروع، درے پڑھنا شروع اور عذاب کا وقت شروع۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے جو صاحب ایمان نہیں ہے قبلہ کی اس تعریف کے مطابق، تو ان کے لیے پھر وہ عذاب کا عمل شروع ہو جائے گا؟ جی بالکل بجا ہے۔ پہلی بات اس میں یوں بھی ہے کہ آپ کا جو اصل سوال ہے نا کہ مسلمان صرف جنت میں جائیں گے، اس سوال کے دو حصے ہونے چاہیے تھے۔ ایک تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ کیا مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، تو اس کا مختصر جواب ہے ہاں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا۔ ٹھیک۔ دوسرا حصہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا مسلمان صرف یہی ہیں جو اس آخری امت میں ہیں؟ میں صرف آنے والا تھا ابھی، جس کے بعد آؤں گا۔ اور اس کا جواب تھا نہیں۔ ہر دور میں جو بھی امت اپنے پیغمبر پر ایمان لائی، اس دور کی کتاب کو مانا، اس دور کی شریعت کو مانا، وہ اس دور کے مسلمان تھے، یہی مانتے ہیں، اور وہی جنت میں وہ بھی جانے کے حقدار ہیں۔ جہاں آپ کا سوال ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی سوال جواب نہیں کرے گا، قیامت والے دن بھی کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ اور وہ دو طرح کے لوگ ہیں، مومنین میں بھی ہیں اور کفار میں بھی ہیں۔ اچھا۔ اور جو کفار میں ہیں ان سے کوئی سوال، وہ یعنی حد درجے کے کافر ہیں، یعنی اللہ کا غضب ان پر اتنا سوار ہوگا کہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ قیامت والے دن ان کے لیے ترازو لگانا بھی پسند نہیں کرے گا کہ ان کے اعمال کو تولا جائے، اس لیے کہ ان کی زندگی میں ایسے اعمال ہے ہی نہیں کہ جن کا موازنہ کیا جائے، تولا جائے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال بھی نہیں کرے گا، پوچھے گا بھی نہیں، اور بغیر حساب و کتاب کے اللہ انہیں جنتیں عطا کر دے گا، ان کو جنت دے دے گا۔ ان کے اعمال اور ان کے اخلاص اور ان کی نیکی اور ان کے تقوی اور خدا خوفی کی وجہ سے اللہ کو ان کی زندگیاں اتنی محبوب ہوں گی کہ اللہ کہے گا اس کے امتحان کی ضرورت نہیں، دنیا میں ہی ہم نے بہت کچھ اس پر امتحانات ڈال دیے تھے جن میں یہ 100% کامیاب رہا، تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی جنت دے گا۔ جو عذاب قبر کا معاملہ ہے یہ برزخی معاملہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسا ہے جیسے پولیس کسی بندے کو پکڑتی ہے نا، عدالت میں کیس جانے سے پہلے اس کی ٹھکائی کر لیتی ہے، پھر وہ عدالت میں جا کر یا تو تفتیش کرتی ہے۔ ہاں وہی تفتیش۔ تو فرشتے یہ تفتیش کریں گے، اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ اس مومن کو دے گا جو کامیاب ہونے والا ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے یا کبھی بھی کسی کے موقع پر یعنی عذاب قبر کا ذکر آتا تو آپ رو پڑتے، اور اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ کو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو اشرا مبشرہ کے لوگ ہیں ان میں آپ کو شامل کیا، جنت کی بشارت دی، پھر بھی آپ اتنا ڈرتے اور روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے کہ یہ جو قبر ہے آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، جو یہاں سے بچ نکلا وہ آگے بھی سمجھو بچ نکلا، اور جو یہاں سلپ ہو گیا پھر سمجھو وہ پھنس گیا۔ تو اس لیے مومن کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ کفار کے لیے تو اللہ پوچھے گا ہی نہیں، ہو سکتا ہے وہ فرشتے بھی اس کے پاس نہ آئیں اور اس کا عذاب کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جائے، اس لیے کہ وہ ہیں ہی اس قابل کہ کائنات کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا اور اسے جس مقصد کے لیے نعمتیں دے کر بھیجا تھا اس نے ناشکری کی، اللہ کی حکم عدولی کی، اور اللہ تک کو نہیں مانا۔ کتنی قومیں دنیا میں ایسی آباد ہیں۔ پھر رب کا احسان دیکھیے، جو نہیں مانتے پھر بھی شام کو اللہ ان کے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں رکھتا ہے، صبح رکھتا ہے، نہ ماننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کے مطابق انصاف کرتا تو جس نے جس وقت حکم عدولی کی وہیں اس کی گردن پکڑ لیتا، اللہ سے کون پوچھنے والا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، مومن کو اس لیے دیتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، اور کافر کو اس لیے موقع دیتا ہے تاکہ یہ اور کر لے، اس کو جب بھی پھر پکڑا جائے ہر دیکھنے والا کہے یہ اسی کے لائق تھا، یہ جو اس کو سزا مل رہی ہے یہ اسی کے لائق تھا۔ تو یہ جتنے بھی جو ہتھوڑے پڑھنے شروع ہوں گے، یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے، یعنی صاحب ایمان ہے، مقام من حدید، فرشتے ہتھوڑے لے کر آئیں گے، لوہے کے ہتھوڑے،
اور اللہ نے ان کو ایسا بنا رکھا ہے دل کے سخت سنگ دل، یعنی جن کو وہ تو گناہگار لوگ ہو گئے نا، ترس نہ میں تو ان لوگوں کی ذکر کر رہا ہوں جو انسانوں کے لیے فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، ان کا ذکر تھا.